یہ سوال کیا ہے کہ ان سے کسی بد مذہب نے یہ کہا کہ ہم صحابہ کرام کو حضرت کہتے ہیں، مثلا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہ، لیکن یہ تمہارے حضرت اعلیٰ حضرت کیسے ہو گئے؟ تم علماء حرمین کا حوالہ کیسے دیتے ہو جبکہ ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ صحابہ کو ہم حضرت کہتے ہیں، لیکن کسی کو ان کے مقابلہ میں لا کر اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، کیونکہ کوئی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر کسی کو اعلیٰ حضرت یا بڑے مولانا وغیرہ کہا جاتا ہے تو ان کے معاصرین ہم زمانہ لوگوں کو مد نظر رکھ کر کہا جاتا ہے، اور ایسا ممکن ہے بلکہ اقوال رسول سے ثابت ہے۔ غالباً حضرت ابی بن کعب کو اقرأ القرآن کہا گیا تھا، تو کیا وہ حضور سے بھی زیادہ اچھا قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں، انہیں اقرأ القرآن ان کے ساتھیوں کی طرف نظر کرتے ہوئے کہا گیا۔ علماء حرمین کے فتوے کے تعلق سے جو آپ نے کہا، ہم اس لیے ان کے فتوے کو پیش کرتے ہیں کہ ہماری بات ایسی ہے جس کو انہوں نے بھی پسند فرمایا، اور اسے کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ العادا، یعنی حقیقت ایسی کہ سر چڑھ کر بولے۔ نیز ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے تو عرب کے قیافہ شناس نے ان کے پیروں کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے نہیں ہے۔ جب حضور کو معلوم ہوا تو آپ بہت خوش ہوئے، حالانکہ قیافہ شناسی اسلام میں روا نہیں ہے، اس کے باوجود حضور خوش ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے اپنے قیافہ شناسی سے اس بات کا اقرار کیا تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار بیان فرمایا تھا، لہذا فما ہوا جوابکم وہو جوابنا۔